السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کے ساتھ ہمارا سفر جاری و ساری۔ سورہ بقرہ کی آیت 188، اس میں چند اور جو پیغامات ہمارے لیے ہیں، چند اور احکامات، وہ ذرا اس کو تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ آج دیکھیں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتَدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عقل بالباطل کی دوسری صورتیں ملاحظہ فرمائیے۔ سب سے پہلی صورت ہے غصب کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی کی ایک بالش زمین پر زبردستی قبضہ کیا تو قیامت کے دن یہ زمین 7ویں تہ تک اس کے گلے میں ڈال دی جائے گی۔ دوسری جو شکل ہے وہ چوری یا ڈاکہ ہے۔ جس نے جو چیز چرائی، قیامت کے دن وہ اس کے گردن پر سوار ہوگی اور آوازیں لگا رہی ہوگی، جس نے ڈاکہ مارا وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ حرام کاروبار، تیسری شکل جو ہے حرام کاروبار ہے، اور اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کا کھانا حرام کر دیتا ہے تو اس کی قیمت بھی حرام کر دیتا ہے۔ چوتھی چیز غش یعنی دھوکہ دہی۔ صحیح مسلم کتاب ایمان میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غلے کے ایک ڈیری کے پاس سے گزر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں اپنا ہاتھ اندر داخل کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کے سروں تک کچھ نمی لگ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص سے پوچھا، اے دکاندار یہ کیا ہے؟ اس نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر بارش ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پھر غصہ فرمایا کہ آپ نے اس گیلے گلے کو اوپر کیوں نہیں رکھا تاکہ لوگ اس کو دیکھیں، جس نے دھوکہ کیا وہ میری امت میں سے نہیں۔ پانچویں چیز احتکار یعنی ذخیرہ اندوزی ہے۔ مال ذخیرہ کر کے مصنوعی قلت پیدا کرنا اور اشیاء صرف کو من مانی قیمتیں وصول کرنا۔ جس نے 40 دن تک کھانے پینے کی چیزوں کو اس مقصد کے لیے ذخیرہ کیا کہ مہنگی ہو جائے تو بیچ دوں گا، تو اس شخص کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں اور اللہ کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اور جس علاقے میں کسی شخص نے بھوکی رات گزاری تو اللہ تعالیٰ اس پورے علاقے والوں سے اپنی حفاظت کا ذمہ اٹھا لیتا ہے۔ مسند احمد میں یہ حدیث ہمارے سامنے آئی ہے۔ ذخیرہ اندوز اگر اپنا پورا مال صدقہ کر دے تب بھی وہ معاف نہیں ہو سکتا۔ چھٹی چیز سود ہے۔ اس کی تفصیل اس سورت کے آخر میں انشاءاللہ جو ہم ڈیٹیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ ساتویں چیز جو ہے یتیم کا مال کھانا ہے۔ آٹھویں چیز عورتوں کے حقوق ہیں، یعنی مہر کا کھا جانا، میراث کا کھا جانا، ان کا اپنا مال قبضہ کر لینا۔ حدیث قدسی میں ہے کہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کے خلاف میں خود قیامت کے دن مدعی بنوں گا۔ پہلا وہ شخص جس نے میرے نام پر کسی سے وعدہ کیا اور پھر اس کی خلاف ورزی کی۔ دوسرا وہ شخص جس نے کسی آزاد بندے کو بیچا اور اس کی قیمت کھائی۔ اور تیسرا وہ شخص جس نے مزدور سے پوری مزدوری لی اور اس کو اجرت نہیں دی۔ 9ویں چیز مرہونہ سے نفع لینا ہے، اور 10ویں چیز ڈیوٹی کیے بغیر پوری تنخواہ وصول کرنا ہے۔
11ویں چیز جادو ٹونے کا کاروبار کرنا۔ 12ویں چیز کسی فن میں مہارت کے بغیر کام شروع کرنا اور لوگوں کا نقصان کرنا۔ جس نے اپنے سے ڈاکٹر بنایا اور طب سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا، تو جو نقصان اس کے ہاتھ سے ہوا یہ اس کا ذمہ دار ہے۔ حرام خور کی کوئی عبادت اور کوئی دعا قبول نہیں ہوتی، یہ حدیث شریف ہے، اور حرام مال کبھی بھی رزق میں برکت کا ذریعہ نہیں بن سکتا۔ تو یہ اس کا لب لباب ہے۔ اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔